آج جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن کی یہ سورت پڑھ کر بانٹ دو۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، شام مغرب سے پہلے اللہ کا کوئی نیک ولی، کوئی بندہ، کوئی نقاب پوش آئے گا اور آپ کی غیبی مدد کر جائے گا۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھے، بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھے، مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھے، بیٹی کے رشتوں کے لیے پڑھے۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی حاجت ہے جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، جو کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، جو کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، جس کے لیے آپ نے بڑی بڑی سفارشیں کروا لی ہیں، بڑے بڑے اعمال کر لیے ہیں، بڑا پیسہ خرچ کر لیا ہے، پھر بھی آپ کی مدد نہیں ہو رہی یا آپ کا وہ کام پورا نہیں ہو رہا، تو آج 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن کی یہ سورت صدقے کی نیت سے پڑھنی ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، بیماریوں کو شفا میں بدلتا ہے۔ جب آپ 10 روپے کی ٹافیوں کو صدقہ کرتے ہیں قرآن کی یہ سورت پڑھ کر، تو آپ یقین کریں یہ صدقہ آپ کی طرف آنے والی ہر اس بلا کو ٹال دیتا ہے، ہر اس پریشانی کو ختم کر دیتا ہے جس کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ دیکھیں، جمعرات کا دن بڑی مراد کا دن ہے۔ جمعرات کے دن رزق کی تقسیم کا دن ہے، اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس دن آسمان سے فیصلے نیچے اترتے ہیں، اس دن میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس دن میں منہ مانگی مرادیں پوری کی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے جو اللہ کے قریب بندے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کی غیبی مدد پر یقین رکھتے ہیں، وہ اکثر جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیاں یا کوئی بھی ایسی چیز بانٹتے ہیں صدقے کی نیت سے۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال ہوگا کہ 10 روپے کی ٹافیاں ہی کیوں؟ کوئی چاول کیوں نہیں، روٹی کیوں نہیں، یا پیسے کیوں نہیں، 10 روپے کی ٹافیاں ہی کیوں؟ تو اس کا جواب جاننے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جمعرات کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب، آپ ہر جمعرات کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے کہ جمعرات کے دن ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے اعمال، بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ کے حبیب جمعرات کے دن کی اتنی قدر کیا کرتے تھے، پھر کتنی بد نصیبی ہے کہ جمعرات کے دن بزرگان دین کے روحانی راز میں سے 10 روپے کی ٹافیوں کا یہ خاص عمل میں آپ کے حوالے کروں اور آپ اس عمل کو نہ کریں۔ ابھی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ خاص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جمعرات کے دن یہ صدقہ کرنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی، اور جسے یہ توفیق ہو جاتی ہے اللہ اسے چن لیتا ہے، اللہ اسے کامیابی اور ہمکناری عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنا ہے، جسے کرتے ہی اللہ کی غیبی مدد آپ کو فوری طور پر مل جاتی ہے۔ جس طرح ملتان کا ایک شخص جس پر 40 لاکھ کا قرض تھا، اس نے جمعرات کے دن یہی عمل کیا تھا، صرف 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن کی یہ سورت پڑھ کر بانٹی تھی، اور یہ ٹافیاں بانٹنے کی دیر تھی کہ شام مغرب سے پہلے کوئی نقاب پوش آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک بیگ آپ کے ہاتھ میں دے گیا۔ اس شخص نے بیگ کو کھولا اور اس میں 80 لاکھ روپے موجود تھے۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ نقاب پوش کون تھا؟ کوئی فرشتہ تھا؟ کوئی انسان تھا؟ اس کا جواب میں آپ کو آگے ویڈیو میں چل کر دینے والا ہوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن کیا گیا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ 10 روپے کی ٹافیوں پر صدقہ کرتے ہیں اور اپنے مقصد کی نیت کرتے ہیں تو اللہ اس صدقے کی بدولت آپ کے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، روزگار نہیں مل رہا، نوکری نہیں مل رہی، یا کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ایک بار یہ عمل کر کے تو دیکھو۔ بڑے بڑے عمل کرتے ہو، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، لوگوں کے تانے سنتے ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، صدقہ کرو۔ اللہ کے نبی صدقہ کیا کرتے تھے، اللہ کے ولی صدقہ کیا کرتے تھے، مولا علی اتنی سخاوت اور صدقہ کرتے تھے کہ خود بھوکے رہ جاتے لیکن صدقہ کرنا نہ چھوڑتے، اور اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ یہ صدقہ ایسی بلاؤں کو ٹالتا ہے جیسے آپ کسی فصل کو کاٹتے ہیں اور زمین صاف ہو جاتی ہے۔
इसी तरह ये सदका आपकी नस्लों को आबाद करता है। अब आपने 10 रुपए की टाफियों पर रोजगार की नीयत करके बैठना है। नीयत करनी है कि अल्लाह करीम मेरे रोजगार में, मेरी नौकरी में, मेरे कारोबार में जितने मसाइल हैं मैं नहीं जानता, तू जानता है। ये मुश्किलात तेरी तरफ से हैं। तू कुरान में फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो फिर अब मुश्किलात के बाद आसानियाँ पैदा फरमा। इसी तरह अगर आप मकरूज हैं, बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, बाल बाल कर्ज में मलबूस हो चुका है, लोग आपके दरवाजे पर आते हैं, आपको जलील करते हैं, आपको रुस्वा करते हैं, आप किसी को मुंह दिखाने के लायक तक नहीं रहे। कर्जे से निजात के लिए भी आप इस अमल को एक बार करके देखें। अल्लाह की ज़ात इतनी रहमान है कि जब किसी पर रहमत की नज़र फरमाती है, जिस पर गैबी मदद फरमाती है, तो करोड़ों का कर्ज उतर जाता है। अगर आप में से कोई बे औलाद है, औलाद के ताने सुन सुन कर थक चुका है, बड़े बड़े अमाल किए, बड़े बड़े वज़ाइफ किए, बड़ी बड़ी तस्बीहात की, बड़े बड़े डॉक्टर को चेक करवा लिया, औलाद नहीं हो रही, एक बार ये सदका करके देखें। ये 10 रुपए की टाफियाँ बांट कर देखें। इस पर ये ख़ास अमल ख़ास तरीके के साथ पढ़ कर देखें। यही 10 रुपए की टाफियाँ आपको साहिबी औलाद बना देंगी और आपको समझ भी नहीं आएगी कि मैं सालों से ठोकरें खा रहा था और अल्लाह ने 10 रुपए की टाफियों में मेरी औलाद का जरिया बना रखा था। इसी तरह अगर आपके घर में बेसकूनी है, बेबरकती है, परेशानियां हैं, माहौल दिन ब दिन ख़राब हो रहा है, तो ये सदका करें, सदका करें। सदका बलाओं को टालता है, सदका आसानियां पैदा फरमाता है, सदका मुश्किलात को ख़त्म करता है। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में सदक़े की अहमियत को जान लेता है और सदक़े की रूटीन बना लेता है, वो दुनिया में कभी भी नाकाम नहीं होता। अब आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। दुनिया के हर मकसद में कामयाबी के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि घर कैसे मिलेगा, नए घर की नीयत करके बैठ जाएं, अल्लाह आसानी पैदा फरमाएगा। औलाद की नीयत करें, कर्ज से निजात की नीयत करें, नाफरमान औलाद को फर्मा बरदार बनाने की नीयत करें। जो भी आपकी हाजतें मुरादें हैं, नीयत लाजमी करनी है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात कुरान में फरमाती है अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अब अमल का तरीका सुन लीजिए। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अमल क्या है? 10 रुपये की टाफियाँ आप किसी भी दुकान से बआसानी ले सकते हैं। 10 रुपये की टाफियाँ अपने सामने रखते हुए आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करना है। आप कोई सा भी दरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि नमाज वाला दरूद इब्राहीम पढ़ें। दरूद की तादाद आपने कम से कम 11 मरतबा रखनी है। अव्वल आखिर 11 बार दरूद पढ़ना है, वरना दरूद के बगैर ये वजीफ़ा किसी भी तरह से आपको फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि ना तो दुआएं, ना की तस्बीहात, ना अमाल दरूद के बगैर ज़मीन और आसमान के दरमियान भटक जाती हैं। इसलिए दरूद पढ़ना है, अपने मकसद की नीयत को जहन में रखते हुए कि आप किस हाजत, किस परेशानी, किस मुसीबत, किस तंगदस्ती से निकलना चाहते हैं। आपने सबसे पहले नंबर पर जो ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है, अल्लाह के नाम या फत्ताहू का वजीफ़ा है। याद रखिएगा कि आपने इस अमल को जुमेरात के दिन नमाज असर और मगरिब के दरमियान करना है। बेहतर तो यह है कि आप जुमेरात के दिन नमाज असर के बाद पढ़ें, या फिर आप नमाज फजर के बाद पढ़ें, या पूरी रात आपके पास मौजूद है, सोने से पहले किसी भी वक़्त आप इस अमल को कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है? जो इसमें मुबारक मैंने आपको बताया है, ये इसमें मुबारक इस मोहब्बत और अकीदत से पढ़ना है कि आप जिस रब को पुकार रहे हैं वो हर शय पे कादिर है, वो ख़जानों का मालिक है, वो रात को दिन और दिन को रात में बदल सकता है, जो माँ के पेट में 9 महीने बच्चे की पैदावार कर सकता है, जो पत्थर में कीड़े को ग़िज़ा दे सकता है। तो फिर आपकी, मेरी, हम सब की हाजतें मुरादें बहुत छोटी हैं। ये ना सोचिएगा कि मैं नया घर मांगूँ तो क्या 10 रुपये की टाफियों का सदका करने से मिल जाएगा। अल्लाह नीयत को देखता है। सबसे पहली शर्त इस अमल की ये है, जो लोग
بہت سے لوگ عمل بتا دیتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی شرطیں اور اصول نہیں بتاتے جس سے وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، آپ 10 روپے کی ٹافیوں پر جب یہ خاص عمل کرنے بیٹھے تو یاد رکھیں کہ آپ کی کمائی حلال کی ہو۔ اگر حرام کی کمائی ہوئی تو آپ کو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ کمائی حلال کی ہو، نیت پاک اور صاف ہونی چاہیے، کسی کے بارے میں غلط خدشات، کسی بھی طرح کی منافقت، کسی کے لیے بھی دل میں کوئی خلش ہے تو نکال کر اپنے دل کو پاک صاف کر کے عاجز ہو کر آپ اس وظیفے کو پڑھیں، کیونکہ اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ اور جب آپ کے دل میں کسی کے لیے خلش ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، تو آپ سے دنیا کی ہر شے چھین لی جاتی ہے۔ اب آپ نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنا ہے، پھر جا کر آپ کو وظیفے کے جو نتائج ملیں گے وہ دنیا کھلی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر یہ اسم مبارک ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک جس کا لفظی معنی ہے اے کھولنے والے۔ جیسے ہی آپ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص اسم مبارک جو میں آپ کو بتا چکا ہوں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یقین جانیں آپ کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے نصیب کے بند تالے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ واحد اسم مبارک ہے۔ اللہ کے 99 نام، ہر نام کی اپنی تاثیر و طاقت ہے، لیکن اللہ نے صرف ایک نام یا فتاحو کی قسم کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص یہ نام پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ یہی وہ اسم مبارک ہے جسے پڑھنے کے بعد فقیر بھی بادشاہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ اسم مبارک ہے جسے پڑھنے کے بعد رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ ایک دن کے اندر مل جاتا ہے۔ اب کتنی بدقسمتی ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ لاپرواہی میں دیکھیں، ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں، بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو آج اس وظیفے کو چھوڑے گا۔ اور جو انسان آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگے گا، وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس اسم مبارک کو آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ یہ اسم مبارک پڑھنا شروع کریں گے اللہ اپنے فرشتوں کو حکم جاری کرے گا کہ جاؤ اس بندے کے نصیب کو کھول دو، کیونکہ اس کا لفظی معنی کھولنے والا ہے۔ جب نصیب کھل جاتا ہے، رکاوٹیں کھل جاتی ہیں، تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، پھر آپ نے قرآن مجید کی یہ سورت مبارکہ پڑھنی ہے۔ قرآن کی یہ سورت مبارکہ 10 روپے کی ٹافیوں پر پڑھتے ہی جیسے ہی آپ اس سورت کی تلاوت شروع کرتے ہیں آپ کے قریب ایک نقاب پوش اللہ کا کوئی نیک بندہ، ایک ولی مقرر کر دیا جاتا ہے۔ آپ اپنے رب سے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آج یا فتاحو پڑھ کر نصیب کے بند تالے کھلوانے کے بعد اب وقت ہے اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروانے کا۔ اب 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن کی یہ سورت پڑھتے ہوئے اگر آپ کو گھر چاہیے گھر مانگو، گاڑی چاہیے گاڑی مانگو، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت تک نہیں آئے گی۔ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جسے جمعرات کے دن یہ خاص عمل کرنے کی توفیق ہو اور وہ یہ خاص عمل نہ کر سکے۔ اب یہ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اللہ کا یہ نام لکھ کر اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر جو قرآن کی سورت پڑھنی ہے یہ سورہ کوثر ہے، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اب یہ قرآنی سورت 10 روپے کی ٹافیوں پر کیوں پڑھی جاتی ہے؟ وہ ٹافیاں جو صدقہ کرنی ہوتی ہیں ان پر یہ سورت پڑھتے ہی آپ کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، جو دشمن ہے جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہے، اکثر تائے چاچے مامے پھپھو خالہ یا آپ کے قریبی لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ پر نظر بد کا وار کرتے ہیں، جادو جنات کے اثرات کرتے ہیں اور آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور اس تباہی سے بچنے کے لیے
جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشمن حاوی ہو چکے تھے، لوگ آپ کو ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو اور کہہ دو کہ ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر عطا فرمائیں گے، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص عمل کرنے کی دیر ہے۔ آپ کے دشمن تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمن راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ رکیے، یہ عمل جتنا آسان ہے اتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے ایک غلطی کی، اگر آپ کے دل میں لالچ ہے یا آپ نے صرف چیک کرنے کے لیے عمل کیا ہے تو یاد رکھیں، رزق کھلنے کی جگہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتا ہے۔ یہ نقاب پوش اللہ کا جو ولی ہے، اللہ کی یہ بھی مدد کسی اور کے پاس نہیں آتی، یہ صرف ان لوگوں کے پاس آتی ہے جو یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں، اور جب وہ آتی ہے تو آپ کے فقیری کو بادشاہی میں بدل دیتی ہے، آپ کی غربت کو تنگدستی کو امیری میں بدل دیتی ہے۔ پھر اللہ آپ کو اتنا عطا فرماتا ہے جتنا آپ کبھی گمان تک نہیں کر سکتے۔ آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ قرآنی صورت توجہ دھیان خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ایک ٹوفی پر آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو مکمل 3 بار ایک ٹوفی پر پڑھنا ہے۔ اس طرح 10 روپے کی ٹافیوں پر ہر ٹوفی پر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ 3 بار سورہ کوثر مکمل کرنی ہے۔ یقین جانیں، ہر ٹوفی پر آپ ایک مقصد کی نیت کریں، یعنی کہ 10 روپے کی ٹافیاں ہیں، مثال کے طور پر 10 ٹافیاں ہیں تو 10 حاجتوں کی نیت کر کے پڑھیں۔ ہر ٹوفی پر سورہ کوثر کو بتائی گئی تعداد پر مکمل کرتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، یعنی 10 ٹافیاں ہیں تو 10 حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ ہو سکے تو ایک کاغذ پر لکھ کر بیٹھے کہ آپ کو کیا چاہیے، کتنا چاہیے اور کیسا چاہیے، انشاءاللہ اللہ آپ کی 10 کی 10 حاجتیں مرادیں ضرور بضرور پوری فرمائے گا۔ اب 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے مکمل کرنے کے بعد 10 روپے کی ٹافیوں پر آپ نے پھونک مارنی ہے اور تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ کبھی بھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ وہ ریڑھ کی ہڈی ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ دیکھیں، اللہ کے نام یا فتح کو پڑھنے سے راستے کھل جاتے ہیں، نصیب کھل جاتے ہیں، اور سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن سے جان چھٹ جاتی ہے، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے نجات ہو جاتی ہے۔ اب یہ تمام کی تمام غیبی مدد کو پانے کے بعد، یہ تمام جادو جنات کے اثرات ختم کرنے کے بعد، اب ایک ایسا سلطانی وظیفہ پڑھنا ہے جسے پڑھنے کے بعد دنیا میں آپ کو کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، جسے اللہ الصمد کہا جاتا ہے۔ اللہ الصمد یہ اللہ کی بے نیازی کا ذکر ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ جب یا فتح اور سورہ کوثر سے ہر طرح کی رکاوٹ ختم، بندش ختم، دشمن ختم، پھر کیوں نہ اللہ سے اللہ کی بے نیازی کے مطابق مانگا جائے، اللہ سے اللہ کی عصمت کے مطابق مانگا جائے۔ اب وقت ہے جسے گر چاہیے گر مانگو، بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، قرض داروں کو قرض سے نجات ہو جائے گی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ آج اللہ الصمد یہ قرآن کی سورت مبارکہ میں دوسری آیت بھی ہے، یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، یہ آسمان پر موجود فرشتوں کے پروں پر لکھا ہوا ہے۔ اللہ الصمد کے فیض و برکات بتانا شروع کروں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرا مقصد آپ کو 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بتانا ہے۔ میرے بھائیوں، آج تک آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر جتنے بھی اعمال کیے وہ ایک طرف، لیکن آج جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا شروع کرنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے
کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، منگتے بیکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ جب اللہ کے در پر جاؤ تو آنسو نہیں بھی آئے تو رونے والا منہ بناؤ۔ آپ منگتے بن کر بیٹھو کہ اللہ تیرے سوا کس کے پاس جاؤں، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آتی، آج میرے خزانوں کو بھر دے، آج میری تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے، آج میرے جولی کو رحمتوں برکتوں سے بھر دے۔ وہ دیتا ہے اور مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے اس اسم مبارک کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 313 بار پڑھ کر ان 10 روپے کی ٹافیوں پر پھونک مارنی ہے۔ اب ٹافیوں کا کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ یہ نقاب پوش ہے کون جو آپ کی یہ بھی مدد کرنے آتا ہے؟ اس کا راز علم جعفر میں چھپا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی ایک صورت ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو غیب کے نظام سے جڑے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جب آپ 10 روپے کی ٹافیاں بچوں میں بانٹتے ہیں تو ان بچوں کی مسکراہٹ آسمان تک جاتی ہے، اور جب آسمان سے جواب آتا ہے تو 80 لاکھ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی کسی حاجت کو پورا کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں کا کرنا کیا ہے، یہ توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ سن لیں۔ اس سے پہلے ٹافی بانٹتے وقت کسی کو مت بتائیں کہ آپ کس نیت کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے بتا دیا کہ آپ اس 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اور 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرتے وقت آنکھیں بند کریں، تصور میں اپنا جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ مقصد رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ نماز عصر اور مغرب کے درمیان اس عمل کو کریں۔ اب آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں کو گھر کے بچوں میں بانٹتے، گلی کے بچوں میں بانٹتے، لیکن بچوں کو بانٹتے وقت دل میں نیت صدقے کی ہونی چاہیے۔ یہ ننھی مخلوق جب 10 روپے کی ٹافیاں آپ سے لے کر خوشی ہوتی ہے، خوشیاں مناتے ہیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اس ننھی مسکراہٹ کے صدقے آپ کی نسلوں کو آباد فرماتا ہے، اور آپ کے گھر کے تمام مسائل کو غیب سے ختم فرماتا ہے۔ آپ کی تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، آج جمعرات کا دن ہے، وقت بہت کم ہے، ابھی جائیں 10 روپے نکالیں اور اپنا نصیب آزمائیں۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آمین کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ کیا پتہ کل کی ویڈیو میں آپ کی کہانی سنا رہا ہوں۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔